حضرات، یہ تھے مولانا میر حسین علی رضوی صاحب، نائب صدر مجمع علماء و خطبہ، جو آپ حضرات کو بہت ہی عمدہ تقریر سے نواز رہے تھے۔ میں آئیے بغیر کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حنان رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور مخاطب فرمائیں۔ مولانا حنان رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الائمۃ الہداۃ المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین الامام الثانی عشر المہدی المنتظر۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ بلال قاسمی صاحب کا خیر مقدم ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، صلوات۔ پروردگار دو عالم قرآن مجید کے سورہ مومنین کی آیت میں وہ آیت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مولود کعبہ خانہ کعبہ کے باہر آئے تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے ہاتھوں میں لیا اور ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ، علی خطاب کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ توریت کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں یا قرآن مجید کی تلاوت؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو حضور نے فرمایا کہ یا علی قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ تو مولا کائنات نے قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے سورہ مومنون کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین دنیا میں آ رہا ہے، مومنوں کو فلاح دینے آ رہا ہے۔ سورہ مومنون کی وہ پہلی آیت کہ جس میں بشارت دی جا رہی ہے، مومنین کی فلاح کا اعلان ہو رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین فلاح پا گئے ہیں، اس لیے کہ فلاح دینے والا دنیا میں آ گیا ہے، اب مومن کو کامیاب کرنے والا دنیا میں آ گیا ہے۔ عزیزان اکرامی دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے محبت مولا کائنات کی، ولایت امیر المومنین کی، کہ نسائی، امام نسائی اہل سنت کے مشہور اور معروف عالم دین ہیں، انہوں نے مولا کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو قصائص امیر المومنین کے نام پر 200 حدیثیں جمع کیا ہے، 200 حدیثیں سند کے ساتھ، تمام کے تمام اہل سنت کتابوں سے، کوئی شیعہ کتاب سے نہیں، تمام اہل سنت کی کتابوں سے 200 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے۔ امام نسائی سے کہا گیا، اس دور کے خلفاء نے کہا کہ تم نے چوتھے خلیفہ کے بارے میں تو کتاب لکھ دی ہے، اہل سنت کے عالم ہوتے ہوئے تم نے دوسرے خلفاء کے بارے میں کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں اگر 2-4 مستند حدیثیں مل جاتی ان کی فضیلت میں تو میں ان کے بارے میں بھی لکھ دیتا، مگر علی کے بارے میں 200 مستند حدیثیں جو اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے مجھے ملی ہے تو میں نے کتاب لکھ دی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کہ کس قدر اہمیت ہے کہ دیکھیں یہ مسلمانوں کے لیے وحدت کا مقام ہے کہ علی کی ولادت پر جمع ہو جائیں، اس لیے کہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم پہلا مانتے ہیں، بلا فاصل مانتے ہیں، مگر آپ بھی علی کی فضائل کو مانتے ہیں، اور یہ تمام روایات میں موجود ہے
کہ مولا کی محبت مومن کی علامت ہے، مولا کا عشق مومن کی علامت ہے۔ اہل فارس کے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے، ابھی آپ نے اردو کے اشعار تو سنے ہیں، ایک فارسی شعر بھی سن لیجئے۔ فارسی شعر ہے کہ اہل فارس کا شاعر فارسی میں کہتا ہے، اے اہدنا الصراط بحب تو مستقیم، اے اہدنا الصراط بحب تو مستقیم، بغض تو دوزخس بود حب تو نعیم۔ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، بغض تو دوزخس بود حب تو نعیم، نعمت۔ گر خلائق جم بودن بر حب تو، گر خلائق جم بودن بر حب تو، ہرگز نمی نمود خدا خلقت جہیم۔ کہ اگر خلائق یا علی آپ کی محبت پر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم خلق ہی نہیں کرتا، جہنم خلق ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ ساری حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے ان کی کتابوں میں بھی، کہ علی کے محبت پر اگر خلائق جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق ہی نہیں کرتا۔ کہ کس قدر اہمیت ہے مولا کی ولادت کی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تجھے مولود کعبہ کا واسطہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ بانی انجمن میر صابر زوار کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ مختار بھائی کو اللہ صحت سلامتی عطا فرما، طول عمر عطا فرما۔ پروردگار حاضرین اور تمام جو اسٹیج پر موجود علماء، خادمین اہل بیت، ذاکرین بلال کاظمی صاحب اور ایم پی صاحب روح اللہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جس طرح مولا کی ولایت سے تو نے اس قدر عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، پروردگارہ ہماری نسل میں بھی اس نعمت کو قائم و دائم فرما۔ نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے خیبری۔